قاضی عبد الکریم کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے پیش نظر صوبے بھر میں سیکیورٹی بڑھانے کا حکم۔ چینی باشندوں، سکھ یاتریوں اور غیر ملکی سیاحوں کی سیکیورٹی میں اضافے کی ہدایت۔ مساجد، امام بارگاہوں، مزارات اور حساس تنصیبات کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا حکم۔ بین الصوبائی سرحدوں چوکیوں پر تعینات اہلکاروں کو انتہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ڈرونز کے استعمال کے خطرے کے پیش نظر دفاع 144 پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ شہروں کے داخلی و خارجی راستوں پر مشکوک گاڑیوں اور رکشوں پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر، پنجاب کی جیلوں میں جیل وارڈز کا ڈیوٹی شیڈیول تبدیل۔ جیل وارڈز اب 2 مختلف شفٹوں میں 4 گھنٹوں کی ڈیوٹی کریں گے۔ ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر جیل خانہ جات نے تمام سپرنٹینڈنٹ جیل کو مراسلہ بھجوا دیا۔ جیل حکام کے مطابق بھکر اور دیگر مقامات پر دہشت گردی کے واقعات کے بعد جیل وارڈز کی ڈیوٹی تبدیل کی گئی۔ ماہ سیام میں امن و امان کو برقرار رکھنے اور جرائم کنٹرول کرنے کے لیے سٹی ڈویژن پولیس کا سرچ آپریشن۔ ترجمان پولیس کے مطابق سرچ آپریشن بادامی باغ، نولکھا، شاہدرہ، شاد باغ، مصری شاہ اور سبزی منڈی کے اطراف میں کیے گئے۔ سرچ آپریشن میں پولیس کی بھاری نفری سمیت دیگر سیکیورٹی فورسز بھی شامل۔ غیر قانونی مقیم افراد کو چیک کرنے کے لیے گھروں میں، ہوٹل، دکانوں کو چیک کیا گیا۔ ایس پی سٹی نے مشکوک افراد کے شناختی کارڈز بھی چیک کیے۔ وزیر اعظم مریم نواز نے ای ٹیکسی اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ کامیاب افراد میں گاڑی کی چابیاں تقسیم کیں۔ تقریب سے خطاب میں کہا، ای ٹیکسی اسکیم روزگار کا باعزت منصوبہ ہے۔ پنجاب میں یہ اپنی طرز کی پہلی اسکیم ہے۔ ای ٹیکسی اسکیم میں خواتین کا 30% کوٹا ہے۔ دوسرے صوبوں میں عوام ٹوٹی ہوئی ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں۔ 42 لاکھ خاندانوں کو گھر کی دہلیز پر رمضان نگہبان کارڈ پہنچائے۔ رمضان نگہبان کارڈ کے ذریعے 10,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ پنجاب کی سب سے بڑی شاہ عالم مارکیٹ میں شٹر ڈاؤن۔ پیرا فورس کے رویے سے تنگ تاجروں کی ہڑتال۔ شاہ عالم مارکیٹ کے تاجروں نے تجارتی سرگرمیاں معطل کر دی۔ نائب صدر لاہور چیمبر خرم لودھی کا کہنا تھا، آئے روز مختلف ہیلے بہانوں سے دکانیں سیل کی جا رہی ہیں۔ گاہکوں کی عارضی کھڑی موٹر سائیکلوں کو بہانہ بنا کر تنگ کیا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں تجارتی سرگرمیاں بھرپور ہوتی ہیں۔ اعلیٰ عہدیداران معاملات کا نوٹس لے کر مسئلہ حل کروائیں۔ خوف خدا ناقانون کا ڈر، بعض شخص نے سڑک کو گھر بنا لیا۔ ماڈل ٹاؤن سول سوسائٹی میں 131 D1 کے رہائشی رانا نعیم کی مبینہ غنڈہ گردی۔ سول سوسائٹی کی زمین پر قبضہ جما لیا۔ سڑک پر پلانٹر اور سیکیورٹی کیبن بنا کر راستہ تنگ کر دیا۔ منع کرنے پر بعض شخص رانا نعیم نے سیکیورٹی گارڈز پر رائفل تان لی۔ جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتا رہا۔ صورتحال کشیدہ ہونے پر انتظامیہ نے 15 پر کال کر کے پولیس کو طلب کیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر سیکیورٹی گارڈز کی جان بچائی۔ کنوینر ورکس عمران یاسین کے مطابق گھر کے اندر بھی بغیر نقشہ تزئین و آرائش کی گئی ہے، جو سوسائٹی قوانین کے خلاف ہے۔ نوٹس دینے پر مالک نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ لاہور کے 5 اہم تھانوں کی کمان تبدیل۔ انسپکٹر عمران نیازی ہربنس پورہ سے اب تھانہ رائیونڈ کے نگہبان ہوں گے۔ سب انسپکٹر حسن نقوی تھانہ ٹیبی سٹی کی باغ طور سنبھالیں گے۔ انسپکٹر وقاص اشرف کو تھانہ شاہدرہ ٹاؤن سے تھانہ ہربنس پورہ تعینات کر دیا گیا۔ رضوان چیمہ SHO تھانہ شاہدرہ ٹاؤن کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ سب انسپکٹر ملوک حسین کو اسٹیبلشمنٹ میں اہم ذمہ داری سونپ دی گئی۔ کم عمر ڈرائیور کے بھی اب لائسنس بنیں گے۔ 16 سے 18 سال کے کالج کے لڑکے اور لڑکیاں ڈرائیونگ کر سکیں گے۔ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب وقاص نذیر کا کہنا تھا، 1 مارچ سے لائسنس بننے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ نادرہ کے بے فارم سے لائسنس پرمٹ جاری کیا جائے گا۔ والد یا سرپرست کا اجازت نامہ ڈرائیونگ پرمٹ کے لیے لازمی ہوگا۔ 500 روپے ڈرائیونگ پرمٹ فیس ہوگی۔ کار یا کمرشل گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔
पंजाब हुकूमत का सेहत के शोबे में अहम फैसला। लाहौर में पंजाब के पहले मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का मास्टर प्लान तैयार। 1500 से ज़ायद कनाल अराजी पर पंजाब का पहला मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए PC1 और 3D मॉडल डिज़ाइन मुकम्मल। मंसूबा रिंग रोड से मुंसलिक होगा। मरीजों और मुसाफरों के लिए बराह रास्त रसाई मुमकिन होगी। मंसूबे में 22.87 कनाल पर हेलीपैड की तामीर के लिए जगह मुख्तस। 32.38 कनाल पर गैस स्टेशन कायम किया जाएगा। वज़ीर आलम मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब सनतकारी प्रोग्राम की वर्किंग मुकम्मल। 100 दिनों में 100 नई सनतों के क़याम का हदफ। सनती तरक्की के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। बरामदी सनतें, एग्रो प्रोसेसिंग, फार्मा और IT इंफ्रास्ट्रक्चर तरजीही शोबे होंगे। नई सनतों के लिए बैंक ऑफ पंजाब के जरिए 150 अरब रुपए तक की फाइनेंसिंग होगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास। 16 अशिया ज़रूरिया की कीमतों और दस्तियाबी का तफसीली जायज़ा लिया गया। रमज़ान मुबारक में प्राइस कंट्रोल से मुताल्लिक़ कारकर्दगी पर अजला की रैंकिंग करने का फैसला। डिविजनल कमिश्नर को रावलपिंडी में सब्जी मंडी के क़याम के लिए मौजूद मुकाम की निशानदही करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी का कहना था, अवाम को रिलीफ की फराहमी पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आलम मरियम नवाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर घटिया मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था, फितना पार्टी के नाम में हाज यूट्यूबर्स इस मुहिम के पीछे हैं। जब इन यूट्यूबर्स के खिलाफ कोई एक्शन हो तो वो सियासी इंतकाम बना दिया जाता है। जहाज़ की आग में 150 व्लॉगर्स और 100 के करीब प्रोग्राम हुए। इस गंदगी को अब ख़त्म होना चाहिए। मेरा सवाल है, क्या बाकी वज़राए आला रिक्शा इस्तेमाल करते हैं? इसका लीडर भी अपने जलसों में ज़ूम मानी गुफ्तगू किया करता था। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से मुफ्त कानूनी मदद की फराहमी का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने तजवीज़ करदा 24 वकला के नामों की मंजूरी दे दी। प्रिंसिपल सीट के लिए 7, मुल्तान बेंच के लिए 5 और बहावलपुर बेंच के लिए 4 नामों की मंजूरी। रावलपिंडी बेंच के लिए 8 वकला के नामों की मंजूरी। नोटिफिकेशन सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन इस्लामाबाद को अरसाल। मंजूर शुदा वकला लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और रावलपिंडी बेंचेस में सालीन की मदद करेंगे। सरकारी मुलाजमीन के तबादलों से मुताल्लिक हाई कोर्ट का फैसला जारी। सरकारी मुलाजमत में तबादला सर्विस का हिस्सा। मुलाजमत अपनी मर्जी के स्टेशन पर रहने का दावा नहीं कर सकता। फैसले का मतन, जब तक इंतजामी बदनीयती साबित ना हो अदालती मुदाखलत नहीं की जा सकती। पुराने अदालती फैसले नए कानून की मौजूदगी में दरख्वास्त गुजार के काम नहीं आ सकते। अदालत ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान के तबादले के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। हाई कोर्ट में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की तहकीक में जालसाजी रोकने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की तहकीक में जालसाजी, डेटा तब्दील और दूसरों के काम की चोरी हो रही है। इखलाकी ज़वाबित न होने से प्रोफेसर्स के तहकीक के मुकाले आलमी इखलाकी ज़वाबित की खुली खिलाफ वर्जी हैं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत ने गवर्नर पंजाब, हुकूमत पंजाब और VC UHS से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस खालिद इसहाक ने केस समाअत की। शहरी नुमान कैसर की CCD की हिरासत के खिलाफ केस पर समाअत। CCD अफसरान अदालत को मुतमईन ना कर सके। अदालत ने DIG लीगल पंजाब को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मुकाबले में मुलजिम के साथियों की फायरिंग से कोई मुलजिम हलाक हुआ था। अदालत का तफ्तीश के अफसर से इस्तफसार, जी उसमें एक मुलजिम हलाक हुआ था, फायरिंग उसके अपने साथियों ने की। तफ्तीशी का जवाब। जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट बार के इलेक्शन 28 फरवरी को होंगे। हाईकोर्ट बार के इलेक्शन में 32,488 वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। बायोमेट्रिक तरीके से वोट कास्ट होंगे। सदारती नशिस्त पर एहसन भून ग्रुप से राजा आमिर खान और हामिद खान ग्रुप से बाबर मुर्तज़ा मद्दे मुकाबिल। 4 मुख्तलिफ ओहदों के लिए 18 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के।
سیکرٹری کی نشست پر رائے محمد علی کھرل سمیت 4 امیدوار مد مقابل۔ پولنگ صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن میں اہم پیش رفت۔ سربراہ پروفیشنل گروپ حامد خان کا سیکرٹری کی نشست پر قاسم اعجاز سمرہ کی حمایت کا اعلان۔ حامد خان نے کہا، قاسم اعجاز باصلاحیت وکیل ہیں۔ تمام وکلاء سے سیکرٹری کی نشست پر قاسم اعجاز سمرہ کو ووٹ دینے کی اپیل۔ سیکرٹری جنگلات نے 5 وائلڈ لائف افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ عابد حسین کا ہیڈ کوارٹرز جہلم سے ضلع چکوال تبادلہ، محمد عمران چکوال سے تبدیل، ضلع راولپنڈی میں تعینات۔ ارشد ناز کو ہیڈ کوارٹرز جہلم کا اضافی چارج تفویض کر دیا گیا۔ راولپنڈی سے رضوانہ عزیز کا تبادلہ، اب ضلع ٹانک میں فرائض انجام دیں گی۔ شاہ زیب خورشید ڈپٹیشن پر ڈپٹی ڈائریکٹر لاہور چڑیا گھر مقرر۔ کرن سلیم لاہور چڑیا گھر میں ایجوکیشن افسر کے عہدے کی ذمہ داریاں سنبھالیں گی۔ لاہور جم خانہ میں چیئرمین کے انتخاب کا معاملہ تاحال تعطل کا شکار۔ ایگزیکٹو کمیٹی کا تیسرا اجلاس بھی کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گیا۔ برابر نمائندگی کے باعث چیئرمین کے انتخاب میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ کلب کی سیاست میں 2 مضبوط گروپس کے درمیان برابر کی پوزیشن کے باعث فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ویساکھی میلہ اور خالصہ جنم دن کی تقریبات کے انتظامات مکمل۔ بھارت سے 3000 سکھ یاتری 10 اپریل کو پاکستان پہنچیں گے۔ دیگر ممالک سے بھی 6000 سکھ یاتری لاہور آئیں گے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے دفتر میں ایڈیشنل سیکرٹری ناصر مشتاق کی زیر صدارت اجلاس۔ ناصر مشتاق کا کہنا تھا، بیساکھی میلہ اور خالصہ جنم دن کی تقریبات کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ یاتریوں کو سیکیورٹی، رہائش اور بہترین ٹرانسپورٹ کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔